بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. سیرت کے معنی ہوتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، یعنی لائف آف دی پروفٹ محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اکثر وہ غار حرا، ایک غار، ایک کیو مکہ کے قریب تھی، جہاں جا کر غور و فکر کرتے تھے. وہاں یہ رواج تھا، عرب میں یہ رواج تھا کہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ پہاڑوں پہ چلے جایا کرتے تھے، یعنی اس مہینے کو اسپریچول ریٹریٹ کے طور پر مناتے تھے. تو اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ایک غار، ایک کیو جس کا نام غار حرا تھا، وہاں جایا کرتے تھے اور کافی وقت وہاں گزارتے تھے. اس زمانے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے، یعنی جو چیز وہ خواب میں دیکھتے تھے کچھ دن کے بعد وہ سچ ہو جایا کرتی تھی. خواب کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی بشرا من اللہ، یعنی خدا کی طرف سے خوشخبری، کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا خواب ہوتا ہے حدیث نفس، یعنی جو باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، روزمرہ کی باتیں، وہی خواب میں آتی ہیں. اور تیسرا خواب ہوتا ہے شیطان کا ڈراوا، یعنی شیطان خواب میں ڈراتا ہے. اکثر لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں. تو اگر ایسا کبھی ہو کہ آپ خواب میں ڈر جائیں یا رات کو کسی وقت ڈر جائیں، تو ایک دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے، چیپٹر نمبر 23 ورس 97 میں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے بہکاوے سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری ہیلپ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئے. تو یہ دعا چیپٹر 23 ورس 97 میں آئی ہے. اسے آپ یاد کر سکتے ہیں، اور جب بھی ایسا لگے کہ شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کے ذہن میں آیا، یعنی کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آئی، کوئی نیگیٹو بات آئی، جیسے غصہ ہے، انتقام ہے، جلن ہے، حسد ہے، وائلنس ہے، انٹالرنس ہے، اس طرح کی کوئی بات اگر آپ کے اندر آئے، آپ کے ذہن میں آئے، تو اس طرح کی دعا بہت اچھی ہوتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اس طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو سچے خواب آنے لگے. سچے خواب کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سچے خواب وحی کا 1/46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 1/46 پارٹ آف دی ریولیشن. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنا وقت تنہائی میں گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، یہ دنیا کس نے بنائی، انسان کو کس نے پیدا کیا، اور کیا مقصد ہے انسان کا اس دنیا میں رہنے کا. یعنی وہ ایک سیکر تھے، ایک سیکنگ اسپرٹ ان کے اندر جاگ اٹھی تھی. تو ایک بار کا واقعہ ہے، غار حرا میں وہ سو رہے تھے تو کسی نے ان کو اٹھایا. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو وہاں فرشتہ جبریل
اینجل جبریل انسان کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے، تو فرشتے نے، جبریل نے آپ کو 3 بار سینے سے لگایا، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 96 سورہ العلق کی کچھ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی جو آپ کو یاد ہو گئی۔ تو جب وہی آیا کرتی تھی تو کیفیت بدل جاتی تھی، یعنی عام کیفیت باقی نہیں رہتی تھی، چونکہ وحی کا آنا ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری چیز ہے۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مجھے وحی آتی تھی تو میرے اوپر بہت ہی بڑا بوجھ آ جایا کرتا تھا، ایسا بوجھ ہوتا تھا کہ میری ٹانگیں اس برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ تو جب پہلی بار یہ واقعہ ہوا، پہلی بار وحی آئی، یعنی پہلی بار قرآن کا کچھ حصہ آپ کے پاس غار حرا میں آیا، تو آپ کی کیفیت بہت عجیب ہو گئی، عجیب گھبراہٹ ہو گئی، بے چینی ہو گئی اور پریشان ہو گئے۔ تو اس حالت میں آپ واپس گھر پہنچے، بہت پریشانی کی حالت میں۔ آپ نے کہا خدیجہ سے، اپنی وائف سے، کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب ساری باتیں سنی تو انہوں نے تسلی دی اور فوراً آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، یعنی پہلی شخص، پہلی خاتون آپ کے اوپر ایمان لانے والی خدیجہ تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت خدیجہ نے آپ کی مدد کی، ہر طریقے سے وہ آپ کی سپورٹر بنی رہیں، ہیلپر بنی رہیں۔ تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا، پروفٹ بنایا گیا، تو آپ نے لوگوں کو جا جا کر بتایا کہ مجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے۔ تو وہاں مکہ میں لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں، ایسی باتیں کی جو بہت ہی ناپسندیدہ تھیں، بہت ہی صدمہ آپ کو ہوتا تھا ان باتوں کو سن کر، یعنی بہت ہی غمگین حالت میں آپ گھر واپس آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب گھر واپس آتے تھے غمگین حالت میں، تکلیف میں اور ناپسندیدہ باتوں کو سن کر، تو خدیجہ، حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں اور آپ کا دل ہلکا کیا کرتی تھیں۔ تو شروع کے زمانے میں جب نماز کا حکم اترا تو اس وقت صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، یعنی صبح کی اور رات کی، اور صرف 2 رکعتیں فرض تھیں۔ تو جب نماز کا حکم آیا تو حضرت جبریل آئے اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا، پھر پروفٹ محمد نے بھی وضو کیا اور جبریل اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی۔ تو اس طریقے سے گھر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں حضرت علی آئے، حضرت علی گھر میں آئے۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے، یہ کس طرح کی عبادت آپ کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، تو میں تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اسلام کو قبول کرو اور میرے ساتھ نماز پڑھو۔ تو حضرت علی، حالانکہ ان کی عمر صرف 12 سال تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو حضرت علی رات کو انہوں نے سوچا لیکن اپنے والد سے ذکر نہیں کیا، اور صبح آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی 3 لوگ مل کر نماز پڑھنے لگے۔ تو شروع کے زمانے میں جب اسلام آیا تو چونکہ وہاں قریش، جو قبیلہ قریش جن کو مکہ کی سرداری حاصل تھی، وہ لوگ خلاف ہو گئے، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو وہ دور کہیں کسی گھاٹی میں پہاڑ کے کسی حصے میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے کہیں گھاٹی میں، تو وہاں ابو طالب آ گئے جو حضرت علی کے فادر تھے اور رسول اللہ کے انکل تھے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، تم نے یہ کون سا دین اختیار کر لیا ہے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے اور یہ عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ تو شروع کے زمانے میں جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور قرآن کا کچھ حصہ ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ خاص طور سے جب حج کا موسم ہوتا تھا تو سارے عرب سے لوگ جمع ہوتے تھے، سارے قبیلے وہاں آتے تھے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن وابسہ بتاتے ہیں کہ حج کے زمانے میں ہمارے ٹینٹس مینا میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹینٹس کے پاس آئے، وہ اونٹنی پہ سوار تھے اور زید ابن حارثہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمارے ٹینٹ کے پاس کھڑے ہو کر ہم کو دعوت دی، قرآن کے بارے میں بتایا، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ تو عبداللہ ابن وابسہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہے لیکن ہم سب خاموش سنتے رہے، کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص جن کا نام میسرہ بن مسروق ابشی تھا، انہوں نے کچھ دلچسپی دکھائی اور وہ بولے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم آپ کو اپنے قبیلے کے درمیان لے جاتے تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی بات سنتے۔ تو یہ دیکھ کر جو اور لوگ تھے وہ میسرہ سے بولے کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، ہم یہاں اس چیز کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میسرہ کو کچھ دلچسپی ہوئی ہے میری باتوں سے، تو آپ نے میسرہ سے کہا کہ تم ہی میری بات قبول کر لو۔ تو میسرہ نے کہا کہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن میں اپنے قبیلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے قبیلے کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس طریقے سے کسی نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ صفا کی پہاڑی اب مسجد حرام یعنی کعبہ کی جو مسجد ہے اس کے اندر ہے، انکلوزڈ ہے، پہلے وہ باہر ہوا کرتی تھی میدان میں۔ تو صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھ کر آپ نے لوگوں کو بلایا تو کافی لوگ آس پاس جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور وہ اچانک تمہیں آ کے اٹیک کر دے گا تمہارے اوپر، تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے چونکہ ہم نے آپ سے صرف سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ دراصل مکے والے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے، یعنی دا ٹروتھفل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف سچ کا آپ سے تجربہ کیا، اس لیے جو بھی آپ کہیں گے ہم اس کو سچ مانیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں قبیلے موجود تھے ان کو نام لے کے پکارا کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، بنو زہرا، اس طریقے سے سب کو نام لے لے کر پکارا۔ کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں کہ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم ایک دن تمہیں موت واقع ہوگی، اور جس طرح تم نیند سے اٹھتے ہو اسی طریقے سے تم موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جو نیک ہوگا، جو رائچیس ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو برا ہوگا، ایول ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات سن کے ابو لہب جو وہاں موجود تھا، جو پروفٹ کا انکل بھی تھا، تو اس نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں یہی بات بتانے کے لیے جمع کیا تھا؟ سارے دن تمہارا برا ہو۔ اور پھر لوگوں سے اس نے کہا کہ تم اس کی بات مت سنو،
اور اپنے گھر واپس جاؤ کیونکہ محمد کی عقل کھوئی گئی ہے۔ تو لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے، جانے لگے، اور بعد میں صرف حضرت علی اور زید ابن حارثہ وہاں رہ گئے۔ تو اس طریقے سے جب قریش جو وہاں کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، جس کو سرداری حاصل تھی مکہ کی، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے باقاعدہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ ایک بار پروفٹ محمد اور ان کی اہلیہ خدیجہ گھر میں تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ اپنا سامان لے کے گھر واپس آ رہی ہیں۔ تو جب آئیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اس طرح سے گھر آ رہی ہو واپس سامان لے کے؟ تو ان دونوں بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے جو شوہر ہیں عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں نے ہمیں ڈیورس دے دیا۔ چونکہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ اے خدا اتنی مجھے دے پرواز، پہنچوں اجمیر کروں زیارت غریب نواز۔ اجمیر جانا آپ کی خواہش، زیارت غریب نواز آپ کی آرزو، اس میں شرکت آپ کی تمنا۔ خواجہ غریب نواز کے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ETV اردو کی خصوصی پیشکش۔ تو جب اسلام آیا تو ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے یعنی عتبہ اور عتیبہ سے دونوں بیٹیوں کی، رسول اللہ کے دونوں بیٹیوں کی ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دلوا دیا۔ تو اس طریقے سے قریش نے طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا، اذیت پہنچانی شروع کی۔ یعنی ایک بار رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، تو قریش کے کچھ لوگوں نے پتھر پھینکا اور آپ بری طرح زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، اور اسی تکلیف کے عالم میں آپ گھر پہنچے، اور اتنی تکلیف تھی، اتنی چوٹ آئی تھی کہ اگلے دن آپ کعبہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے۔ تو کچھ مسلمان جو چند کعبہ میں اگلے دن جمع ہوئے، انہوں نے رسول اللہ کے بغیر نماز پڑھی۔ تو ٹھیک نماز کے دوران قریش کے لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، بلکہ وہ سجدے میں جب لوگ گئے تو اس وقت پیچھے سے قریش کے کچھ لوگوں نے اٹیک کیا، اور اتنی چوٹ لگی کہ ان میں سے ایک جن کا نام حارث تھا، جو حضرت خدیجہ کے پہلے ہسبینڈ سے بیٹے تھے، ان کی وہیں موت ہو گئی۔ اور خاص طور سے ابو لہب اور اس کی بیوی جس کا نام جمیلہ تھا، انہوں نے طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ وہ پتھر پھینکتے تھے رسول اللہ کے گھر پہ، اور جو سڑک کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو ابھارتے تھے کہ وہ آلودگی پھینکیں، پتھر پھینکیں، اور ڈیڈ اینیملز کو گھر میں پھینکیں۔ تو اس طرح سے طرح طرح کی پریشانی کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ خاص طور سے جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام جمیلہ تھا، وہ آپ کے راستوں پہ کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ کعبہ سے واپس آتے تھے تو کانٹے ان کے پیر میں دھس جاتے تھے، اور جب وہ گھر پہنچتے تھے اور کانٹوں کو پیر سے نکالتے تھے تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ آپ کعبہ سے واپس آئیں اور خون آلود نہ ہو۔ تو اس زمانے میں تقریباً یہ ناممکن ہو گیا کہ کوئی کعبہ میں جا کے نماز ادا کر سکے۔ اگر کچھ مسلمان کسی کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے تو جو محلے کے لوگ ہوتے تھے وہ دیکھ لیتے تھے اور قریش کو بتا دیتے تھے، اور قریش ان پر اٹیک کر دیا کرتے تھے۔ تو یعنی کعبہ میں بھی نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، گھر میں بھی نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ باہر جانے لگے، یعنی مکہ کے باہر کسی گھاٹی میں، کسی پہاڑ کے پاس کہیں دور جا کے نماز ادا کرتے تھے، اور اگلے دن جگہ بدل دیا کرتے تھے۔
یعنی اس دن نماز وہاں ادا کر کے اگلے دن جگہ بدل دیتے تھے. تو اس طریقے سے یعنی بہت ہی خاموشی سے، بہت ہی سیکریسی کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھتے تھے. کتابوں میں ابو ذر غفاری کا واقعہ آتا ہے. ابو ذر غفاری مکہ سے دور ایک جگہ تھی، وہاں رہتے تھے. ان کے قبیلے کا نام غفار تھا. تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر اپنی کتاب نازل کی ہے. تو انہیں دلچسپی ہوئی کہ اس کے بارے میں جانیں. تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی جن کا نام انیس تھا، انیس غفاری، ان کو بھیجا. تو انیس غفاری اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ آئے اور لوگوں سے ملے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جانکاری حاصل کی اور پھر وہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے. تو واپس جا کر انہوں نے ابو ذر غفاری اپنے بھائی سے بتایا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو اس حال میں پایا کہ کوئی شخص ان کو کاذب کہتا ہے یعنی جھوٹا انسان، اور کوئی شخص ان کو شاعر کہتا ہے یعنی پوئٹ، اور کوئی شخص ان کو کاہن کہتا ہے یعنی سٹوری ٹیلر، اور کوئی شخص ان کو سابی کہتا ہے یعنی بد دین جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہو، اور کوئی شخص ان کو جادوگر کہتا ہے یعنی میجیشین. تو انیس چونکہ وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، خود ایک شاعر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے. جو بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ نہ شعر تھا نہ وہ کاہنوں کی سی بات تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ایک سچے انسان ہیں، واللہ انہ لصادق. تو یہ سب باتیں جب ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس سے سنی تو ان کو بھی دلچسپی ہوئی. تو وہ کچھ دن کے بعد انہوں نے سفر کیا مکے کا. ایک اونٹ تیار کیا، ایک مشکیزے میں پانی بھرا، کچھ کھانے کا سامان رکھا اور انہوں نے مکے کے لیے سفر کیا. تو مکہ پہنچ کر سب سے پہلے وہ حضرت علی سے ملے. حضرت علی ان کو رسول اللہ کے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو قرآن کے کچھ حصے پڑھ کے سنائے. چونکہ ابو ذر خود ایک سیکر تھے، ان کے اندر سچائی کی تلاش کی جستجو تھی، ان کے اندر سچائی کی تلاش کا مادہ تھا. تو ان کو قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی ان کے سمجھ میں آئی، اسلام کی سچائی ان کے سمجھ میں آئی. تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور وہ پھر کعبہ گئے. وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ بات سن کے جو قریش کے لوگ تھے وہ سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کیا. اس قدر مارا کہ ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے اور وہیں نڈھال ہو کے گر گئے. پھر عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے بچایا اور ان کو واپس رسول اللہ کے پاس لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم اب اپنے وطن واپس جاؤ، چونکہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم جاؤ اپنے قبیلے میں اور وہاں جا کے تبلیغ کرو، قرآن کی باتیں لوگوں کو بتاؤ. تو ابو ذر غفاری نے یہی کیا، وہ واپس چلے گئے اور جا کے اپنے قبیلے میں انہوں نے قرآن کی باتیں بتائیں. بہت ہی کم عرصے میں تقریباً آدھا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باتیں ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.